سورہ یوسف میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیت یات بصیرا، جی میری یہ قمیض لیتے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، جی ان کو بینائی مل جائے گی۔ جی اب یہ سارا واقعہ جب بھائی پہنچ کے ادھر سے ہوا، اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ادھر بھی نبی ہے جن کے پاس وہ قمیض بھیجی جا رہی ہے، وہ بھی نبی، جی دونوں نبی ہیں اور درمیان میں قمیض ہے۔ جی کیا وہ دعا کرتے تو ان کو بینائی نہیں مل سکتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام؟ اور قمیض بیچ میں سورہ یوسف میں قمیض ایک باقاعدہ کردار ہے، اس کو شروع سے دیکھیں تو جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے اس کی بیوی ان کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، اس وقت بھی قمیض کا ایک کردار ہے۔ اور جو قرآن مجید کا ارشاد ہے وہ یہ کہ اسی خاتون کا ایک رشتہ دار وہ یہ حل بتاتا ہے کہ قمیض کو دیکھا جائے۔ عورت یہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے مجھ پر برائی کا ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی بتا رہے ہیں۔ اب اس کا یہ ہے کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو مرد ذمہ دار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت گنہگار ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت پر ارادہ کرتا ہے تو سامنے سے عورت قمیض پکڑے گی یا جو بھی کرے گی وہ سامنے سے کرے گی، مزاحمت ہوئے گی، جی مزاحمت کرے گی، مزاحمت کرے گی، وہ سامنے سے، مرد کا چہرہ اس کی طرف ہوگا۔ جی اگر وائس ورثہ بات ہے تو مرد کی پشت اس کی طرف ہوگی۔ بالکل، اور یہ قمیض اس میں یہ ثابت کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، جی جی بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ قمیض کا کہ فرتدہ جی یہ لے جائیں اور باپ کے چہرے پر ڈال دیں۔ جی اور اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، جی اور ان کے باقی بیٹے کہتے ہیں کہ یہ تو کھسک گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جی 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 لیکن جب قمیض ان کے چہرے پر ڈال دی جاتی ہے تو ان کی بینائی بحال ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ قمیض کو وسیلہ بنا، اس میں کیا پوائنٹ، یا یہ تبرک بنا، یہ ایز اے کریکٹر؟ نہیں، قمیض کو وسیلہ اس انداز میں نہیں کہیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اس کو کرامت معجزہ کہہ لیجئے جی کہ یہ معجزے کی بات ہے کہ قمیض کو بھیج دیا۔ جی قمیض وہ بینائی کی بحالی کا باعث بنی صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، جی جی اور کسی نابینا کے اوپر ڈالتے تو وہ کام نہ ہوتا۔ وہ نا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب ڈالا گیا کہ نبی نے یہ بات کہی کہ میرا باپ نبی، اس کے چہرے پر ڈال دو گے تو یہ بینائی مل جائے گی، بینائی بحال ہو جائے گی، اور وہ اسی طرح ہوا۔ ان کے معجزہ کہیں گے، یہ معجزہ کہیں گے کہ، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ قمیض ایک ذریعہ بنی، پیچھے دعا کا کام ہے۔ جی بالکل، اکیلی قمیض نہیں، پیچھے وہ ایک قوت کا فرمان، قمیض کا کوئی نہیں، وہ کسی اور شے کو کہہ دیتے دعا کے ساتھ، وہ بھی وہی عمل کرتی۔ ٹھیک، وہ اصل معاملہ دعا کا ہے جی کہ یہ قمیض جا کے ڈال دو، تو وہ دعا پیچھے سے ہوئی کہ یہ قمیض ان کے چہرے پر ڈلے تو ان کی بینائی بحال ہو جائے، بینائی بحال ہوگی۔ بہت ہو گئے، صحیح، بہت شکریہ جی۔ اچھا حضور اسی صورت میں ہے کہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض جی انت ولیجی فی الدنیا والآخرۃ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جی اب یہاں پہ نبی کا صالحین کا ساتھ مانگنا یہ کیسے؟ نبی، ہاں جی، یہ بات اس میں ایک اور آیا مبارکہ میں بھی، میں یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جی اب یہ چار کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ ہر نبی صدیق بھی ہے، صالح بھی ہے، بے شک، لیکن ہر صدیق ہر صالح نبی نہیں ہے۔ بے شک صحیح،
یعنی یہ کیٹیگریز یا یہ کیفیات غیر نبی کو بھی حاصل ہوئی. تو اس میں یہ کہ والحقنی بالصالحین، اس کو جو میرے خیال پہلے بھی ایک حدیث مبارک کے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. جی تو یہ طلب ان کی بار لہا اپنے صالحین کی صحبت عطا کر یہ جو دیکھنے والے ہوں وہ بھی یہ کہیں کہ یہ اچھے لوگوں میں بیٹھنے والے ہیں. آمین. بہت شکریہ جی.